اسلام ہمارا ہمارا اسلام ہمارا 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 اسلام ہمارا 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 اسلام ہمارا اسلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کے پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، لے کر حاضر ہیں پروگرام کا نام ہے ہمارا. جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا اسلام. آپ سب کو پروگرام ہمارا اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارا اسلام میں مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں جن کے ذریعے آپ تک دین اسلام کی معلومات کو پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے. انشاءاللہ الکریم بہت کچھ نیا اور بہت کچھ انٹرسٹنگ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا. آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو بڑھتے ہیں لے کر آگے اور بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. ہمارا اسلام ہمارا اسلام. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج میں آپ کو انشاءاللہ الکریم ایک ایسی فضیلت سناؤں گا درود پاک پڑھنے کی کہ جس میں ایک مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت بتائی گئی کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ، کتنی بار؟ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا گئے، اس کے 10 گناہ مٹاتا گئے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا گئے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم نے درود پاک جو ہم پڑھ رہے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ ہو گیا ایک مرتبہ. کتنا ٹائم لگا؟ دیکھا جائے تو 5 سیکنڈ بھی نہیں لگے. مگر یہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ درود پاک ہیں. اور ان درود پاک کو پڑھنے والے کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جس نے درود پاک پڑھا اس کو 10 رحمتیں ملتی ہیں، اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جس نے درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. جس نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے؟ 100. اور جس نے 100 مرتبہ 100 بار درود پاک پڑھا، اس کی فضیلت میں یہ آتا ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے. اور جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے ایک دن میں، کتنے دن میں؟ ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے، وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام یعنی اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں. آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان سوالات. ہمارا اسلام ہمارا اسلام. آ چکے ہیں سیگمنٹ میں، سیگمنٹ کا نام ہے آسان. اور آپ لوگوں سے ہوں گے سوالات اور آپ دیں گے. تیار ہیں آپ لوگ؟ ٹیم اے والے ہو گئے؟ ٹیم اے والے؟ ٹیم بی والے؟ آواز تو دونوں کی برابر ہے.
دیکھتے ہیں کہ کیا پوائنٹس بھی برابر رہتے ہیں. اچھا سوال میں آپ کو ایک بات پہلے ہی بتا دوں کہ اگر آپ ایک سوال کا جواب درست دیں گے اور بغیر آپشن کے دیں گے تو کتنے نمبر ملیں گے؟ 2. اور اگر آپشن لے کے جواب دیں گے تو 1. اور اگر جواب ہی نہیں دیں گے, جواب دیں گے غلط تو 0. پہلا سوال اور آسان سوال ہے, کیونکہ سوال سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ آسان سوالات. سوال یہ بتائیے نماز فجر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ جی کون ہے یہ؟ دیں بھائی. 4. 4 ہیں جی. اچھا فرض کتنے؟ 3 فرض ہے نا. کتنی رکعتیں فرض ہیں جلدی بتائیں. نہیں پتا؟ اچھا یہ بتا دیں کہ سنت کتنی اور فرض کتنے ہیں 4 میں سے؟ یہ نہیں پتا. چلیں بھائی کون بتائے گا؟ نیچے دیں, نیچے مائک. جی کتنی سنتیں کتنے فرض ہیں فجر کی رکعت؟ 2 سنت 2 فرض. 2 سنت 2 فرض. 3 نہیں ہے فرض؟ نہیں جی 2 ہیں سنت. اچھا سنت آپ کو پتہ ہے کون سی موقدہ اور غیر موقدہ؟ یعنی سنتیں ایک ہوتی ہیں کہ جو پڑھنا ضروری ہوتی ہیں, اس کو چھوڑنے کی عادت نہیں بنانی چاہیے, اور ایک ہوتی ہیں غیر موقدہ کہ اگر اس کو کبھی آپ چھوڑ دیں تو بھی مسئلہ نہیں ہے, مگر یہ کہ اس کو بھی پڑھنی چاہیے. جی یہ نہیں پتا. یہ نہیں پتا. چلیں بھائی بتائیں. موقدہ ہے. موقدہ ہے. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, چاہے سنتیں موقدہ ہوں اور سنتیں غیر موقدہ ہوں, ان کو بھی پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے. ان سب کو پڑھنے کی عادت بنانی ہے. جیسے 4 رکعتیں فجر کی ہیں, پھر 12 رکعتیں کس کی ہیں؟ صحیح ہے, ظہر کی ہو گئیں. پھر عصر کی کتنی ہیں؟ 4 ہیں. 8 ہیں. چلیں, اور مغرب کی؟ عشاء کی کون بتائے گا؟ ٹوٹل بتانی ہے, بتائیں بھائی. 17 ہیں. سوچ لیں, ہم تو 4 2 3 7 پڑھتے, وہ 9 پڑھتے ہیں. 9 نہیں پڑھتے, 17 پڑھتے ہیں. سوچ لیں. نہیں یہی ہے جواب. جی 17 رکعتیں. اکثر بچوں سے پوچھتے ہیں کتنے ہیں تو 9. 4 رکعتیں فرض, 2 رکعتیں سنت اور 3 رکعتیں وتر. نماز عشاء ہو گئی. نہیں 17 رکعتیں ہیں. تو ان سب نمازوں میں جتنی رکعتیں ہیں ان سب کو پڑھنے کی عادت اپنائیں. انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے بہت سارے فوائد بھی ملیں گے اور بہت سارا ثواب بھی جمع ہو جائے گا ماشاءاللہ. تو آپ کا جواب بھی درست ہے, سبحان اللہ. جی اب اگلا سوال ہے ٹیم بی والوں سے. بتائیے کہ کھانے کی چیز گرم ہو تو کس وقت کھانا چاہیے؟ جی بھائی جو گرین والے سوٹ میں, بھاپ نکلنے کے بعد. آپ نکلنے کا ٹھنڈا ہو جائے پھر نہیں کھائیں؟ سوچتے ہیں گرم کھائیں, مزہ آئے گا گرم کھانے میں. نہیں ایک نہیں, گرم کھانا چاہیے نا, گرم کھانے میں مزہ آتا ہے بھائی. نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھاپ نکل جائے پھر کھائیں. کیا کہتے ہیں بھائی آپ؟ بھاپ نکلنے کے بعد. آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں؟ جی. گرم کھانے میں مزہ آتا ہے بھائی. نہیں فائدہ کس میں؟ گرم کھانے میں, ٹھنڈا کھانے میں, یا بھاپ نکلنے کے بعد؟ بھاپ نکلنے کے بعد. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, کھانا جب گرم ہو تو پھر کھانے میں سے بھاپ نکلنے کے بعد وہ کھانا کھا لینا چاہیے. زیادہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو بھی آپ نہیں کھائیں گے, اور زیادہ گرم ہو جائے گا, زیادہ گرم کھا لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ منہ جل جائے گا. تو اس لیے فائدہ اسی میں ہے کہ بھاپ نکلنے کے بعد جب نارمل ہو جائے, زیادہ ٹھنڈا بھی نہ ہو زیادہ گرم بھی نہ ہو, تو اس کے بعد پھر آپ کھائیں اور سکون سے کھائیں اور اچھے طریقے سے کھائیں, چبا کر کھائیں. تو انشاءاللہ الکریم اس کے فائدے نصیب ہوں گے. چلیں بھائی اب اگلا سوال ہے ٹیم اے والوں سے. بتائیے کہ اگر کوئی مسلمان ساتھ کھانا کھانے کا کہے اور آپ کو نہ کھانا ہو تو جواب میں کیا کہیں گے؟ جی اگر کوئی مسلمان آپ کو کہے کہ میرے ساتھ آ کے کھانا کھا لیں, اب آپ نے نہیں کھانا آپ کھا کے آ گئے یا آپ کو نہیں کھانا, تو اب آپ کیا کہیں گے بھائی اس کو؟ آپ بتائیں بھائی, چھوٹے سے بچے کیا بتائیں گے بھائی؟ بارک اللہ. بارک اللہ کہیں گے. سوچ لیں. جی بارک اللہ. جی بہت سے لوگ تو بسم اللہ کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں نا بسم اللہ, آپ کھائیں یوں کہہ دیتے ہیں. نہیں بارک اللہ. بارک اللہ کہنا چاہیے, صرف بارک اللہ. جی بارک اللہ. بس بارک اللہ, اس کے آگے کچھ نہیں, آگے پیچھے کچھ نہیں, دائیں بائیں کچھ بھی نہیں. چلیں آپ بتائیں. بارک اللہ. بس یہی ہے, یہ کہنا چاہیے بارک اللہ لنا ولکم, بارک اللہ لنا
वलाकुम। अल्लाह पाक हमें भी बरकत दे और आपको भी बरकत दे। तो यूं कहना चाहिए बारक अल्लाह, सिर्फ नहीं कहें बल्कि कह दिया तो अच्छी बात है, मगर बारक अल्लाहु लना वलकुम ये कहना ज़्यादा बेहतर है। इसको भी कहने की आदत बनाएं और बिस्मिल्लाह आप खाएं ये नहीं कहना चाहिए, बल्कि इससे दुआ दें ताकि आपको भी फ़ायदा हो और उसको भी फ़ायदा हो जो खा रहा है। चले माशाअल्लाह आपका जवाब यूं दुरुस्त मान लेते हैं। अगला सवाल बताइए, हदीस पाक के मुताबिक जो इस नियत से कर्जा ले कि वापस नहीं करेगा वो कौन है? जी बहुत से लोग कर्जा लेते हैं। कर्जे के मायने क्या पहले तो ये पता होना चाहिए, उधार लेना। बहुत से लोग उधार लेते हैं कि भाई मैंने उधार ले लिया वापसी नहीं करूंगा। अब ऐसा बंदा हदीस पाक के मुताबिक क्या कहलाएगा? जी आप बताएं भाई। चोर। चोर कहलाएगा। जी भाई चोर। चोर कहेंगे उसको। सोच लें। सोचिए। डाकू नहीं है? जी डाकू है या चोर है? दोनों है। दोनों है। बेईमान नहीं, नहीं, फिर डाकू चोर। डाकू चोर दोनों है ना। अब एक सेलेक्ट कर लें दोनों में से। अब आप पीछे से नहीं बताइएगा, मैं देख रहा हूँ आपको, टेंशन नहीं लें। डाकू या चोर या बेईमान? दोनों। दोनों है। ये तो दोनों बैठ गए भाई। चलें भाई आगे बताएं। चोर। चोर है, डाकू नहीं है, नहीं। बेईमान भी नहीं है, नहीं। चोर कहलाएगा। जी। अच्छा ये मैं आपको बता दूं, ये हदीस पाक के मुताबिक इस पे बात चल रही है कि हदीस पाक के मुताबिक वो क्या कहलाएगा? चोर कहलाएगा। जवाब इनका दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल है टीम ए वालों से, बताइए कि इस्लाम के चौथे खलीफा कौन हैं? सुभान अल्लाह। नारा भी लगा दें फिर साथ साथ, चलें नारे भी लगा दें साथ, फिर देख लेते हैं कौन आता है भाई। लगाएंगे? आप लगाएंगे? नहीं? हाँ या ना? नहीं? चलें आप बताएं, पहले जवाब दे दें बस। चलें। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? आप बताएं भाई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जी आप बताएं भाई। मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला। अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। जवाब इनका दुरुस्त है। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती। चार याराने नबी। जन्नती जन्नती। पहले कौन है? हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती। और उमर फारूक भी, जन्नती जन्नती। उस्मान गनी, जन्नती जन्नती। फातिमा और अली जन्नती जन्नती। है, हसन हुसैन भी, जन्नती जन्नती। वालिदैन नबी, जन्नती जन्नती। हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती। है, मुआविया भी जन्नती जन्नती। और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती, जन्नती जन्नती। माशाअल्लाह हमारा अकीदा ये है कि हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और टीम ए वालों का जवाब क्या है? दुरुस्त है माशाअल्लाह। जी अगला सवाल बताइए, पाकी हासिल करके नमाज के लिए मस्जिद जाने वाले को हर कदम पर कितनी नेकियां मिलती हैं? जी ऑप्शन लेंगे ऐसे ही जवाब देंगे? ऐसे ही जवाब देंगे। तो सबसे कोने वाले एक। एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने सारे ऑप्शन हैं आपके पास। एक। एक सोच लें, 10 ऑप्शन में से एक। जी भाई। एक। एक, 2 नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, नहीं चलें भाई। एक। जी पाकी हासिल करके जो नमाज के लिए जाता है उसको हर कदम पर कितनी नेकी मिलती है? एक मिलती है। तो अब देखें, किसी की मस्जिद दूर होगी, किसी के घर के करीब होगी। अब जो जितना चलेगा, जितने कदम तय करेगा, जितनी दूर जाएगा सफ़र करके, उसको इतनी ज़्यादा नेकियां मिलेंगी। माशाअल्लाह आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। बताइए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान का नाम क्या है? जी हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। अनहा है, क्या बोलते हैं? अन्हा। जी हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। जी हजरत बीबी आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा।
جی پیارے بچوں اور کرسمس مدیشہ کے ناظرین، ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیاری پیاری امی جان ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا۔ جی، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور والدین نبی سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جواب ٹیم اے کا درست ہے۔ اگلا سوال بتائیے کہ کھانا کتنی انگلیوں سے کھانا سنت ہے؟ جی 3 3۔ آپ بتائیں بھائی، 3 آپ بتائیں بھائی، نیچے والے بچے۔ 3 3 جی، 3 آپ بتائیں بھائی۔ 3 اب یہ کون بتائے گا کہ 3 انگلیاں تو ہیں؟ کون سی 3 انگلیاں ہیں؟ ابھی تو رکے نا، ابھی آپ نے اشارہ نہیں کرنا ہے، ایسے ہی ہاتھ اٹھانا ہے۔ کون بتائے گا 3 انگلیاں کون سی ہیں؟ یہ والی 3 ہے، یہ والی 3 ہے، کون سی 3 ہے؟ جی بھائی بتائیں کون سی 3 ہے، ہاتھ لگا کے بتائیں۔ یہ والی ہے، یہ والی ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ جی یہ 3 انگلیاں جو ہیں، یہ جو ہے یہ ان 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے۔ ایک انگوٹھا، ایک شہادت کی انگلی، اور یہ بیچ والی انگلی جو ہے، ان 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے۔ ماشاءاللہ، ٹیم بی والوں کا جواب بھی درست ہے۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کرڈز مدیشہ کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام تھا آسان۔ وہی کچھ سوالات ٹیم اے والوں سے، ٹیم بی والوں سے، دونوں نے دیے جوابات، کسی نے کوئی غلطی نہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے فائنڈ دا مسنگ لیٹر۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ فائنڈ دا مسنگ لیٹر سیگمنٹ کا نام ہے، اور ہوگا کچھ یوں کہ آپ نے آنا ہے یہاں پر بورڈ کے پاس، یہاں پر آئیں گے، یہاں پر کچھ ورڈز آدھے بنے ہوئے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پر کچھ لیٹرز ہیں ایکسٹرا، ان کو اٹھانا ہے اور ان لیٹرز کی جگہ پر لگا دینا ہے جو خالی ہیں۔ آپ نے اس ورڈ کو مکمل کرنا ہے، دیکھتے ہیں کہ کون مکمل کرتا ہے، ٹیم اے والوں میں سے، ٹیم بی والوں میں سے، اور پھر انشاءاللہ اور کہیں میں آپ کو ایک اچھی بات بھی بتاؤں گا۔ جی کون آئے گا ورڈ کو بنانے کے لیے؟ یہاں سے ٹیم اے سے آپ آ جائیں، چلیں آپ آئیں، جی بنائیں۔ جی کیا بنا بھائی؟ رحم رحم بنا، سوچ رہے ہیں، جی رحم بنا، رحم بنا، کیا بنا؟ رحم رحم بنا، تو رحم میں تو ای نہیں آنا چاہیے پھر، ہاں رحم رحم بنا نا، یہی تو میں آپ سے کہہ رہا تھا۔ چلیں ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے، آج رکھے جائیں گے۔ جی پیارے بچوں، چیخنے والا جب الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے یرحمک اللہ، جس کے معنی ہے اللہ پاک تجھ پر رحم کرے۔ کیا کرے؟ اللہ پاک تجھ پر رحم کرے۔ ماشاءاللہ ٹیم اے والوں کا جواب ہو چکا ہے درست۔ اب آئیں گے ٹیم بی سے، کون آئیں گے بھائی؟ آجے جناب۔ جی کچھ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر، اور انہوں نے ڈی پہلے اے اٹھایا تھا اور اب کیو اٹھایا ہے۔ جی بھائی کیا بنے گا؟ بن گیا یا بنانا ابھی کچھ باقی ہے؟ ایک منٹ، باقی تو نہیں ہے؟ نہیں بن گیا، سوچ رہے ہیں؟ جی بن گیا، جی سوچ لیں جی کیا بنا؟ صدقہ صدقہ، جی سوچ لیں یہ بنے گا، ایسے ہی بنتا ہے۔ جی یعنی انہوں نے بنایا صدقہ، SADQA، یہ مل کے بنا صدقہ۔ اور پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ دینے میں جلدی کیا کرو، کیونکہ بلا صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ چلے ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جی ماشاءاللہ اپنی جگہ پر جائیں گے، اور ٹیم اے سے اب کون آئیں گے؟ آپ آئیں، آپ کچھ ایکٹیویٹی میں شامل ہی نہیں ہو رہے، آ جائیں بھائی۔ جی کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ مائک لیں، بتائیں کیا بنے گا؟
کچھ پتہ ہے؟ ایس پھر اسپیس ہے، پھر بی ہے، پھر شاید کچھ آئے گا. اور ایس اے بی اللہ اکبر. جی چلیں، کیا بنا بھائی؟ صبر. صبر بنا. صبر کیا بنا؟ تو پیارے بچوں اور کرسمس مدینہ کے ناظرین، انہوں نے بنایا صبر. اور قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو. کس سے؟ صبر اور نماز سے مدد مانگو. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ماشاءاللہ یہاں پر انہوں نے کوشش کی اور اچھے طریقے سے انہوں نے بنانے کی کوشش کی. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. اچھا پیارے بچوں اور کرسمس مدینہ کے ناظرین، اب صبر ہوتا کیا ہے؟ صبر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچی، کوئی مشکل آئی، آپ نے انتظار کیا. صبر یہ نہیں ہوتا کہ ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو ہوا بخار. کیا ہوا؟ بخار ہوا. اب آپ نے کیا صبر. کیسے کیا؟ کہ آپ نے گھر والوں کو تو چلیں بتائیں گے کہ مجھے ہوا ہے بخار، ڈاکٹر کے پاس جانا یہ ایک ضروری چیز ہے کہ آپ نے دوائی لینی. اس کے علاوہ دوستوں نے پوچھا کہ یار کیا ہوا، کیا آج آئے نہیں کھیلنے؟ آپ نے بولا یار کیا کروں، میں پریشان ہو گیا ہوں، بخار ہو گیا، 4 دن ہو گئے. یہ صبر نہیں ہے. صبر یہ ہے کہ آپ بولتے کہ یار میری کچھ طبیعت صحیح نہیں ہے، انشاءاللہ کل سے آ جاؤں گا، پرسوں سے آ جاؤں گا، جیسے ہی صحیح ہوگی. آپ نے پوری کہانی کھول دی کہ 4 دن سے ہوا ہے. تو یہ صبر نہیں ہے. صبر یہ ہے کہ آپ اللہ پاک کی رضا میں خوش رہیں. آپ اللہ پاک کی رضا میں خوش رہیں کہ اللہ پاک نے جو کیا ہے بہتری کے لیے کیا ہے. اللہ پاک نے جو کیا ہے بہتری کے لیے کیا ہے. یہ صبر ہے. اور اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں صبر کرنے والا بنائے. آمین. ماشاءاللہ یہاں پر انہوں نے کوشش کی اور اچھے طریقے سے انہوں نے ورڈ کو بنایا اور ماشاءاللہ ان کا جواب بھی درست ہے. آج ہمیں ٹیم بی سے کون آئیں گے؟ آپ آ جائیں. چلیں جی. کیا بنا بھائی؟ کتاب. پوچھنا ہے ایسی بنتا ہے. جی انہوں نے بنایا کتاب. کیا بنایا؟ جی پیارے بچوں اور کرسمس مدینہ کے ناظرین، کتابیں جب رکھتے ہیں ایک ہوتی ہے شیلف. اب شیلف میں جب کتابیں رکھتے ہیں تو کچھ ترتیب ہونی چاہیے. اب ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی دنیاوی کتاب رکھ رہے ہیں وہ آپ نے اوپر رکھ دی اور دینی کتاب نیچے آ گئی. ایسا نہ ہو کہ آپ نے کوئی اپنی سائنس کی بک اوپر رکھی اور تفسیر کی کتاب نیچے رکھ دی، قرآن پاک نیچے رکھ دیا اور کوئی اور کتاب آپ نے اوپر رکھ دی. تو ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے جو کتابیں رکھنی ہیں ان میں سب سے پہلے قرآن کریم کو، قرآن مجید کو سب سے اوپر رکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سب سے افضل کتاب ہے. کیا ہے؟ قرآن کریم افضل کتاب ہے. پھر اس کے بعد تفسیر کی کتابوں کو رکھنا ہے، پھر اس کے نیچے حدیث شریف کی کتابیں اور پھر دوسری کتابیں رکھ سکتے ہیں. تو پیارے بچوں اور کرسمس مدینہ کے ناظرین، یہ ترتیب ہے جس کو ہم نے ضرور بے ضرور شیلف میں رکھتے ہوئے، جب کتابیں شیلف میں رکھ رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں کتابیں رکھتے ہوئے بھی بے ادبی کر بیٹھیں. اللہ پاک ہمیں بے ادبی سے بچائے کہ قرآن کریم افضل کتاب ہے، اللہ پاک کی کتاب ہے، اس کی بے ادبی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ماشاءاللہ یہاں پر انہوں نے کتاب بنایا اور ورڈ انہوں نے مکمل کیا اور جواب ان کا درست ہے. انشاءاللہ پیارے بچوں اور کرسمس مدینہ کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام تھا فائنڈ دا مسنگ لیٹر. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں دعا سنیں. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. جی ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کرسمس مدینہ کے ناظرین، ٹیم اے نے سنانی ہے آج ہمیں دعا قرآن پاک پڑھتے وقت کی. قرآن پاک پڑھتے وقت کی دعا آپ نے سنانی ہے ٹیم اے والوں نے، اور ٹیم بی والوں نے سنانی ہے بلندی پر چڑھتے وقت کی دعا سنانی ہے. چلیں بھائی ٹیم اے والے چلیں سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آپ بھی سنا دیں بھائی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اچھا بھائی، اب یہ بات آپ یاد رکھیں کہ یہ جو دعائیں آپ جب پڑھتے ہیں نا تو سلو سلو، ایسا نہ ہو کہ آپ بالکل اسپیڈ میں پڑھ بیٹھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صحیح ہے، یہ طریقہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان، یہ نہیں، آپ سلو سلو پڑھیں. کوئی آپ نے کہیں جانا تو نہیں ہے، آپ نے کہیں جانا نہیں ہے. جب ایسا آپ نے پڑھنی ہے دعا تو 1-2 سیکنڈ اوپر دے کے آپ اچھے طریقے سے پڑھیں. انشاءاللہ الکریم آپ کو فائدہ نصیب ہوگا. جی بلندی پر چڑھتے وقت کی دعا بتائیں بھائی. اللہ اکبر. جی اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آپ بھی بتائیں بھائی. اللہ اکبر. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین، بلندی پر چڑھتے وقت کی دعا ہے اللہ اکبر، جو کہ ہمیں سنائی ٹیم بی والوں نے، اور ماشاءاللہ ان کا جواب بھی درست ہے. پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام ہمارا اسلام کا اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، کرڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے. دعوت اسلامی زندہ باد. ہمارا اسلام، ہمارا ہمارا اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.